ملعون منحوس نظام مسلط ہے. بے شک بے شک اساں انہوں زہر دے گھٹ پار پار کے برداشت کر کے بیٹھے ہاں. یہ انہاں واسطے تھوڑا ہے. بے شک بے شک ہلے تساں ہور کمینگی کرنا چاہتے ہو. ساڈی اس برداشت تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. ساڈی عزت وال سانو ذلت وال مزید دھکیلن دی تساں کوشش کیتی تو میں صاف کہہ رہا یا تم نے یا ہم نے. اساں محکوم مجبوری نہ رہنا برداشت کر سکتے ہیں لیکن ذلیل تے کمینے ہو کے رہن دا ول سانو نہیں آ سکتا. سمجھتے پائے ہو کہ کل نو ساڈی عزتاں نو جو مرضی کرتے رہن یہ آکھن چپ بہن. یاد رکھنا میری گل جیڑا بھی اس ذہن دا ہوئے گا کمینہ وہ اج تو بعد ساڈے جلسے چ نہ آیا. وہ ساڈے نال سلام دعا نہ کریا کرے ان دا بغیرت سانو قطعاً گوارا نہیں. ہم ایک ہی راز جانتے ہیں ذلت دی زندگی نالوں عزت دی موت میں کہہ رہا ہوں سانو کان کھول کے سن لیں. اے لعنتی ماحول دے اندر سب تو بے قدر چیز دین ایمان ہے جڑا پیسے دی خاطر وک جاندا ہے. ہر ایک دا وک جاندا ہے. دوسرا عزت ہے جنوں پیسے دی خاطر ہر دفتر تے ہر جگہ تے رول دتا جاندا ہے. ساڈی نگاہ وچ پیسے دولت سرمایہ ہر چیز سب تو اعلیٰ دین ہے. دوسری کل میرے بھائی ہو رہا پولیس نو کہہ دیتا کہ اساں عید چھڈو ہی نہیں پڑھاں گے. اج رب دی سی تساں او نہیں پڑھن دتی کل تہاڈی ہونی اساں پڑھنی نہیں. بے فکر ہو جاؤ اساں نہیں پڑھتے. انہاں دا حق بندا سی او چلے جا. ایس ایچ او نے سب تو زیادہ بدتمیزی اندر بڑھ کے اور توہین آمیز رویہ وہ نہیں رکھیا. تو کہندا سی مینوں گھبران دی کیڑی لوڑ ہے. میں ہے کون دیکھو تو صحیح میں عام شخص ہی ہوں. میں ایس ایچ او ان دی سوچ تے لعنت کنجر دی 50 بندیاں تو میں ڈرتا نہیں. میں سٹیٹ ہوں میں ریاست ہوں. یعنی وہ ایسی عجیب بڑا مارن لگ پیا کہ عمران خان تو بھی اتنے وہ وزیر اعظم ہو کے وہ بڑا نہیں ماریاں جیسے ایسا تو مار چڑی. میں سارا کچھ سمجھنا ان سب کچھ دساں گا انشاءاللہ. اور انہاں دے بنائے قانون دے مطابق دساں. میرے دوستو جڑا میں آخیا ہے کہ ایسا ظالمانہ رویہ جڑا صرف ساڈے نال روا رکھیا جاتا ہے وہی جنوں ایک جرم سمجھتے ہیں وہی جرم دوسرے تو اگر ہوتا ہے تو انہاں نال وہ رویہ وہ قانون انہاں دا کیوں نہیں حرکت چاہتا. ہر سال پشاور دے اندر پوپل زئی ملا مسجد قاسم علی خان میں خود اکھاں نالوں مسجد دیکھی پشاور دے اندر. میں کتاباں دی خرید و فروخت واسطے جانا. قاسم علی خان مسجد ملا پوپل زئی دی بھابی دی دیوبندی میں خود دیکھی. اس دے اندر ہمیشہ ہر سال باقی دے پاکستان نالوں ایک دن عید پہلا پڑھی جاتی ہر سال. ہم یہ پوچھتے ہیں جو دفعات چشتیوں پر لگتی ہیں
پوپل زئی پر کیوں نہیں لگتی؟ قانون میں لکھا ہوا ہے پوپل زئی باہر ہے. تمہارا جو بھی لانتی قانون ہے اس لانتی قانون کی بات کرتے ہیں. کم از کم اس ملعون کو برابر تو رکھ لو. یہ فرق کیوں روا؟ پوپل زئی پر آج تک کوئی پرچہ نہیں ہوا. اس سال بھی اس نے پہلے عید پڑھی ہے، سرکاری طور پر پڑھتا ہے. وہ بدماش مولوی ہے، اس وجہ سے خاموش ہو. ہم شریف ہیں، لعنت ہے ایسے نظام پر جو شریفوں کے پیچھے پڑے. وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، تمہیں گولیاں دکھاتے ہیں. ان کے آگے تم معصوم بچے بن جاتے ہو، ہمارے لیے شیر بن جاتے ہو. پھر پچھلے سال کوئٹے میں بھی نماز پڑھی، کوئٹے میں بھی نماز عید حکومت کے برخلاف پڑھائی گئی، کئی علاقوں میں پڑھائی گئی. اس سال عجیب بات ہے کہ پورا صوبہ سرحد اس نے کل عید نماز پڑھی ہے جس دن ہم پڑھنے لگے تھے. انہوں نے کہا 132 شہادتیں، چاند کے طلوع ہونے کی 132 شہادتیں، ہمارے پاس 5 تھی. ہماری فقہ کے مطابق میں ابھی شامی شریف پڑھ کے آیا ہوا ہوں. مفتبِ قول میں جس کو شامی نے فیصلہ جا کر کیا کہ مطلع صاف ہو تو کوئی جماعت عظیم شرط نہیں، حالات کے مطابق 2 ہی کافی ہیں. ہمارے پاس 5 پرہیزگار بندے تھے، 5 پرہیزگار علاقے کے لوگ گواہی دیں گے یہ 5 پرہیزگار بندے. ان کے پاس کس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں؟ وہ مفتی سعید دیوبندی جو سرحد کے علاقے میں سرکاری حاکم بھی رہ چکا ہے، بہت بڑے عہدے پہ رہ چکا ہے، اس کی ریکارڈنگ نیٹ پر موجود ہے، وہ سن کر دیکھ. فوج کے جرنیل کے سامنے کی بات وہ کر رہا ہے کہ فوجی جرنیل نے بلایا تو گواہوں نے جو گواہی دی تھی چاند کی، فوجی جرنیل نے پوچھا بتاؤ تم نے صحیح سے بتاؤ تم نے چاند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ ماحول، وہ خود کہتا ہے مولوی صحیح میں اس میں موجود تھا، وہ کہتا ہے کیونکہ سرکاری تھا، وہ کہتا ہے میں اس میں موجود تھا. تو شہادتی انہیں شاید تو فوج کے اسلحہ اور محلات اور ماحول دیکھا تو گھبرا گئے اور انہوں نے سیدھی بات کہہ دی. انہوں نے کہا سر صحیح سے بچائیں بتائیں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ 200 روپیہ اور سگریٹ کی ڈبی اس پر گواہی دی ہے. ان کے گواہ جو وہ عیدیں کریں وہ 200 پر اور سگریٹ کی ڈبی پر جھوٹی گواہی دیں، ان کی عید روا اور جائز ہو. اور جو شریعت رسول کے مطابق عادل گواہ تلاش کر کے پھر عید پڑھے، رسول اللہ کے دین شریعت کو پوری دنیا کو چیلنج کر کے سامنے رکھ کر وہ مجرم ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. خیر چھوٹے چھوٹے واقعات میرے ساتھ بھی تھے، میں سنائی وغیرہ پہ زیادہ نہیں جاتا. کور کمانڈر پشاور تھے، کیا کی وجہ سے قیام تھا تو ہم نے عید پڑھی، عید پڑھ کے چل پڑے پنڈی کو. تو السلام علیکم. کور کمانڈر نے یہ کہہ دیا تھا رات کی صبح میں نے سرکاری عید بھی پڑھنی ہے، بیان کر رہے ہیں سرکاری عید بھی پڑھنے. کور کمانڈر کہہ رہا ہے، تو نہ رکھوں تو میری عید جنرل میں نے چھوٹا بتایا تھا یہ کور کمانڈر ہے. نماز ہو گئی، گواہ آ گئے. جب گواہ آئے تو اللہ عالم کیا تھا، لیکن وہ فوجی دفتر ماحول کور کمانڈر کی گاڑی وہ سب دیکھ کے اسے کبھی صحیح بتاؤ تم میں سے کس نے چاند دیکھا.
میرے سامنے تھا ولیعظ باللہ، گواہ ایک بڑی داڑھی سب کچھ تھا. اس نے کہا کمانڈر صاحب 2 چرس کے سگریٹ لیے ہیں اور 100 روپیہ دیا ہے. چرس کے سگریٹ میں نے خاص سادہ سگریٹ بتائے 2 چرس کے سگریٹ لیے. اچھا 200 میں نے غلط کہا. 100 روپیہ یہ سکولی قوم اتنا ہی سب کی لکھتی ہے. دوسرا واقعہ بھی میرے ہی ساتھ پیش آیا. دوسرا واقعہ بھی میرے ہی ساتھ ہے. پٹھانوں ہاں اچھا والحمدللہ یاد ہے. خان صاحب کو بہت زیادہ تھا کہ ایک عید ہونی چاہیے، تو فرمایا تو اسلم خٹک صاحب کو میں نے کہا بھیج دے سب. اسلم خٹک وزیر داخلہ تھے شاید اس وقت، یا پشاور میں تھے کیا جو بھی ان کا عہدہ تھا تشریف لائے. میں نے کہا خٹک صاحب کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ کہا آپ کہیں. میں نے کہا دبئی شاپنگ ہو سکتی ہے؟ کب کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا جو پشاور میں یہ چیخ رہے ہیں نا کہ چاند ہو گیا کل اور یہاں ہو جائے گا اور وہاں ہو جائے گا، انہیں عید سے 4-5 دن پہلے اچھی طرح دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو کرنا چاہیے. دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو کرنا چاہتا ہے. جس دن مرضی عید کرو، پاویں 28 نو کر لو، پاویں 32 نو کر لو، 33 نو کر لو، 34 نو کر لو. صرف گواہ صاحبان جڑے اس حکومت کو گواہ بیٹھے نے وہ ایڈے ہی پاک باز لوگ نے جنہاں دیاں گواہیاں دے اوتے لوکاں دے روزے تے عیداں برباد ہوندیاں نے. اور ملا نو شرم نہیں آتی، ملا سنتے نہیں ہے. اور ظالموں کچھ تو خدا لگتا، پر خدا نو خدا سمجھ لو وہ تو کرو. دسو 4 دن دبئی دی شاپنگ کراؤ، جیویں دی مرضی عید کراؤ. گواہ گواہی دین واسطے ہے نا حاضر خدمت بیٹھے تیار. جی میں کوٹا میں جاؤ نا تے گواہ پھر دے ہوتے پتہ ہے پولیس کو پتہ نہیں ہونا ہے، سانو پتہ ہے، ایجنسیاں کو پتہ نہیں ہونا. اتنے ریڈی میڈ گواہ کرتے ہیں. انہوں دے پرچے کٹے جان، انہوں دے پرچیاں دے اتنے ہزاراں پرچے ایسے ہوں گے جنہوں نے اندر گواہ جھوٹیاں اتوں دیا پھر دیا. جعلی رجسٹریاں، جعلی گواہ. یہ انگریزی نظام دے چند خصوصیات نے جہاں سارے پچھلے اسلامی نظام دے ظالم تو ظالم بادشاہ کوڑے لعنت تمہیں لبے گی جہاں شریفہ کو لگ غرض میرے دوست کو گل سمجھو. گواہ سرحد صوبے نے پورے نے سرکاری طور پہ عید پڑی. یعنی سرکاری طور کا کی مطلب کہ جیڑی رویت ہلال کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی انہیں اعلان کر دیتا سی کہ چاند نہیں ہویا تے 30 روزے پورے کرنے. ایویں ہویا سب نو معلوم ہونا. اس اعلان میں توجہ کرانا جاواں، اس اعلان دی مخالفت کردیا ہوئے، اس اعلان دی سراسر مخالفت کردیا ہوئے پورا صوبہ عید پڑے. عجیب تو عجیب تر گل یہ کہ جیڑا وزیر مذہبی امور دا وفاقی وزیر 4 صوبیاں دا وہ نام ہے ملا عبدالشکور دیوبندی پٹھان، اس خود جا کے تے سرحد صوبے عید پڑھی مذہبی امور دا. یہ مطلب ہے حکومت نے مذہبی کماں دے اندر وہ اعتماد کیتا ہے کہ انہیں جو کرنا ہے مذہب کے مطابق کرنا، ورنہ وزیر کیوں بنایا؟ اور پھر خالی مذہب نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ جو کام کرے گا مذہب
اور حکومت کا جو آئین ہے اس کو مد نظر رکھ کے کام کرے گا، حکومت کی مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ پھر ہمارا اس کو وزیر بنایا، تو کس لیے بنایا بھائی؟ ہم نے اس سے گلی ڈنڈا کھیلنا ہے؟ بتائیں، لوڈو کھیلنی ہے؟ کون سا کام ہم نے لینا ہے؟ کس لیے ہمارا وزیر بنایا؟ اسی لیے بنایا کہ یہ وزیر مذہبی امور، اس پر تم مذہبی باتوں میں اعتماد کرو۔ ہمیں تو یہی اسی بات پر مجبور کیا گیا نا۔ ہم جو ناقابل برداشت باتیں برداشت کر کے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مذہبی امور کا ہمارا وزیر بنا کر ہمیں زبردستی اس کے پیچھے مذہبی باتوں کے اندر چلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس نے جب عید پڑھی تو اس کا مطلب ہے آئین اور مذہب، پاکستان کے قانون اور مذہب دونوں کے مطابق اس نے عید پڑھی۔ جب اس نے دونوں کے مطابق پڑھی تو وہ مطابق اور سرحد صوبہ بھی مطابق۔ ہم قانون کے خلاف کیوں ہو گئے اس کے پیچھے چلنے کے باوجود کہ ہمارے پاس پولیس بدتمیزی کرتی رہی؟ ان غنڈوں کو کس نے اجازت دی ہے؟ تمہارا قانون ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں کیوں نہیں لیتا؟ اور وہ کیسا عجیب قانون ہے؟ 188 لگ رہی ہے، 188 دفعہ ہے جی۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ کس جرم پر لگتی ہے 188؟ کس جرم پر لگتی ہے؟ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں اور میرے پاس یہاں تعزیرات پاکستان موجود ہے۔ تعزیرات پاکستان میں لکھا ہے اگر کوئی حکم سرکاری طور پر سرکاری افسر کے ذریعے مشہور کیا جائے، اس کے خلاف چلنے پر وہ قانون جاری ہوتا ہے، 188 جرم لگتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو جو اب انہوں نے یہ بنایا، جو ہم پہ پرچے بنائے، اس بنا پر بنائے کہ کیونکہ رویت کمیٹی اعلان کر چکی تھی، وہ ایک سرکاری ادارہ تھا، تو اس کے اعلان کے بعد تم نے یہ کام کیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ قانون کے کون سے حصے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وزیر مذہبی امور اس اعلان کے خلاف چلے، اس کو اجازت ہے، سرحد چلے اس کو اجازت ہے، کوئٹہ چلے اس کو اجازت ہے، بہرے لانتی کراچی کے وہ نماز پڑھے ان کو اجازت ہے، رویت ہلال کمیٹی کے ادھر 188 نہیں لگتی، اور جناب احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں پڑھی گئی، ادھر نہیں لگی، اور دیگر علاقوں میں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، یہ تمہارا دوغلا قانون کیسا عجیب ہے کہ ایک مسکین اور شریف شہری پر لگتا ہے اور بدماشوں اور کمینوں پر نہیں لگتا، دوسروں پر نہیں لگتا۔ یہ ظلم اور لعنت یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تم سلے کھانے والے، تم انگوٹھا اسٹیٹ بیٹھے ہوئے قانون پر، میرے ساتھ بیٹھو، قانون پر بات کرو۔ اگر قانون میں مجھے ہرا دو، میرا سر کون کرتا ہے؟ سچے چلے، تو سمجھتا ہوگا یہ کوئی ملہ بیٹھا تھا کسی مسجد کا، تو کوئی جھک میں گیا اور بدماشی دکھا دی۔ انشاءاللہ عزیز ہر لحاظ سے میں تمہیں وہ گھر دکھاؤں گا تو یاد کرنا۔ قانون کی طرف سے میں دیکھتا ہوں تیرے اوپر تیری تعزیرات اور قانون کی 2 دفعات لگتی ہیں، اور میرے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز اسمبلی کے سامنے آواز اٹھائیں گے اور اس بدماشی پولیس کی یاد رکھنا۔
جی جی गुंडागर्दी और बदमाशी है।